Hey guys, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Welcome back to my YouTube channel. I hope उम्मीद करता हूँ आप हजरत खैर वाफियत से होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर हाजिर आया हूँ जिस पर मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। वीडियो का टाइटल होने वाला है दिल परेशान है तो क्या करें। अगर दिल मुतमईन नहीं है, दिल को सुकून नहीं मिल पा रहा है, दिल को करार नहीं मिल पा रहा है तो इस सूरत में क्या करें। आज वीडियो में हम जानेंगे और वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और सुनिएगा, समझिएगा। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कमाना है हुजूर की तारीफें करना। समझ रहे हैं बात को। हमारे अस्हाब रहमतुल्लाह अलैह किसी बज़म में तशरीफ ले गए तो किसी ने आपकी तारीफ शुरू कर दी तो फरमाया खबरदार मेरे लिए कोई लफ्ज कहा तो ये तो हुजूर की तारीफ की महफिल है, सिर्फ मदीने वाले की बात होगी, इसमें महज हुजूर की तारीफ होगी। तो इसलिए इसके बहुत सारे खूबसूरत मकासद हैं। आप यकीन करें बाज़ोकात नात हमारा ईमान है, बाज़ोकात नात मतलब इतनी तड़प बन जाती है कि वो वुजू करा देती है आंखों का। और सचमुच बंदा नात गुनगुनाता रहे और नात को सुनता रहे और नात में महव रहे तो बात बड़ी दूर निकल जाती। लेकिन शर्त यह है कि उसका वो माहौल वापस लाएं जिस तरह से हमने ये सिलसिले शुरू किए थे, तो इंशाल्लाह बड़ी बरकत होगी। हम तो खुश होते हैं, आप यकीन करें। आप रात, ये देहाती माहौल है हमारा, ये सोने का टाइम है, लेकिन आप इतने लोग बैठे तो ये सुबह सुबह लोग उठ जाते हैं, तो इसका मतलब है हुजूर के जिक्र से प्यार है। और ये यहाँ जो हर साल माशाअल्लाह, तो इसलिए चंद एक बातें इसी ताल्लुक से मैंने आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। आप गौर फरमाएंगे। छोड़ दें जी, यहाँ नहीं मोबाइल चलाना, बेटा बंद कर दो। स्टेज पे मना है, आपको मोबाइल चलाना है तो तुसी भी सामने आ जाओ जिथे सारे बैठे हैं। यहाँ तो सिर्फ आपने शामिल रहना। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अल्लाह ताला ने ना इंसान को जिन चीजों से फजीलत अता की है ना, उनमें एक बहुत बड़ी चीज जुबान है। जब कोई किसी को जानवरों के बारे में तवज्जो दिलाता है तो कहता है यार बेजुबान है बेचारे, ये लफ्ज काबिल रहम है। बैठ जाए जी, तशरीफ रखें, अल्लाह सलामत रखे, सब बैठ जाए मोहब्बत से। जुबान अल्लाह की बहुत बड़ी अता है, नेमत। आप अपना माफी ज़मीर कह सकते हैं। ये नुत्क अल्लाह ने जो अता किया है, बोलने की कुव्वत दी है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। आप कभी थोड़ी देर के लिए सोच कर देखें कि अगर हम बोल ना सकते तो ना अपना दर्द बता सकते, ना अपनी तकलीफ बता सकते, ना हम अपना किसी को दुख बता सकते, ना इजहार मुसर्रत कर सकते, ना इजहार मोहब्बत कर सकते, कुछ भी नहीं था। अपने प्यारे बेटे को भी नहीं कह सकते कि तू मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। जुबान कितनी बड़ी नेमत, लेकिन इसका ना लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। बहुत बड़ी नेमत, जिस तरह बहुत सारी नेमतों का गलत इस्तेमाल करते हैं, इसका भी बाज़ औक़ात गलत। एक तो बहुत बोलते हैं, उससे जुमलों का वजन नहीं रहता, बातें बेवुकत हो जाती हैं ज्यादा बातें करने से। दूसरा, बेकार बोलते हैं, उससे दिल सख्त हो जाता है। तीसरा नुकसान ये करते हैं कि जुबान अल्लाह ने दी है कि यहाँ खुदा का जिक्र करो या मदीने वाले की तारीफ करो। हम उससे क्या करते हैं, अपनी सियासत चमकाते हैं, खुशामदे करते हैं। सच बताऊं, जिसकी लोग चापलूसी कर रहे होते हैं पता उसे भी चल रहा होता है क्या तो लगा है, ये सारे नाल ही इंज, ये है ही इंज दा। तो वो समझ रहा होता है कि मैं काम निकाल रहा हूं। आप किसी से प्यार करें, खालिस एक जुमला भी उसकी तारीफ में ना कहें, अल्लाह आपका दिल उससे जोड़ देगा। आप कभी उसके लिए कोई कलिमा आप ना कहें, बस आप प्यार करें, दिल से अदब करें। कोई झुक जाने का नाम अदब थोड़ा है। ताजीम, तौकीर, आदाब, इनका ताल्लुक तो दिल से। तो लोग खुशामदे करते हैं, तारीफें करते हैं, मुझे क्या लेने दे, मार्केटिंग करते हैं अपने लिए।
اس کو بھی مبارکباد کہہ دی، اس کو بھی مبارکباد کہہ دی. بڑے لوگ جو تھے نا وہ تھوڑا بولتے تھے، جس کے لیے جو کہتے تھے وہ کوئی معنی رکھتا تھا کہ کچھ کہا ہے. جو بولتے تھے پھر اس پر وہ ٹھہرتے بھی تھے. زبان کا صحیح استعمال کریں. مشکاۃ شریف کی ایک حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم کبھی کبھی بات کرتے کرتے ایسا خوبصورت جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ایک جملے کی برکت سے اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا. تم نے بات ہی کی ہے، گفتگو کی ہے، پر اتنی خوبصورت، اتنی اچھی، اتنی زبردست بات کی ہے کہ اللہ راضی ہو گیا، ایک بات سے ہی راضی ہو گیا اور تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا. اور کبھی کبھی تم بات کرتے ایسی بولی بولتے ہو، ایسا جملہ کہتے ہو تمہیں علم بھی نہیں ہوتا اور اللہ تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا. تھوڑا پیرا بٹھائیں اپنی باتوں پر. ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، ہر بات کر دینے کی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بڑا بولنا آتا ہے تو بولتے ہی رہیں. معقول سی بات کریں، سونی سی بات کریں. بڑا دل کرے نا باتیں کرنے کو تو مدینے والے کی بات کریں، حضور کی تعریف کریں. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے نا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کتنا بلند کیا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا نا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا. اچھا کمال ذکر ہے حضور کا، اپنے تو کرتے ہی ہیں، بیگانے بھی بڑا کرتے ہیں، غیر بھی بڑا کرتے ہیں. جن کو اعتراض ہوتا ہے وہ بھی معاذ اللہ بڑا ہی کرتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی رنگ میں. ہر آدمی کی ڈیوٹی لگ گئی. طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پہلی دفعہ حضور کے اعلان نبوت کے بعد جب مکے آیا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، مجھ تک ابھی خبر نہیں پہنچی تھی. تو دیکھو اللہ کس کس سے ذکر کراتا ہے. کہتے ہیں ابو جہل مجھے ملا، کہنے لگا ادھر نہ جانا جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، وہ معاذ اللہ جادوگر ہیں، وہ ساحر ہیں، وہ شاعر. کہتا ہے وہ مجھے کہتا رہا تو میرے دل میں جذبہ پیدا ہوتا رہا کہ اب تو میں جاؤں ہی جاؤں. یعنی کہتے ہیں مجھے کسی محب نے اطلاع نہیں دی، کسی اپنے نے نہیں کہا. ابو جہل کہہ رہا ہے ادھر نہ جانا. تو کہتے ہیں اگر تم کہتے ہو وہ شاعر ہیں تو پھر مجھ سے اچھا شاعر کوئی نہیں، اور اگر تم کہتے ہو جادو سیب کا اثر ہے تو مجھ سے زیادہ جن بھوت بھی نکالنے کسی کو نہیں آتے. کہتے ہیں میں نے کہا میں جاؤں گا اور میں ضرور جاؤں گا اور ایک بار ضرور جاؤں گا. کہتے ہیں حضور تشریف فرما تھے صحن حرم میں حاضر بارگاہ ہوا. بہت ساری میں نے باتیں کی، حضور خاموشی سے سنتے رہے. وزادار آدمی پتہ کون ہوتا ہے؟ جو سامنے والے کو پورا موقع دے. ملتے ہمیں بڑے لوگ کہنے تسی اتھوں آ کے نہ چونک چو میرے علاقے چو تے میرا چونک چو نہ پوچھیا جے بندہ بندہ مینوں جاندا ہے تے بڑا اللہ دا شکر ہے کدی کسی نے تکلیف نہیں دیتی تے بڑا نا ہے تے بڑی. بھئی اگر اتنا نام ہوتا تو آپ کو کہنا ہی نہ پڑتا تے چونک چو پوچھ لیا جے سانوں کی مصیبت بنی چونک تو پوچھ دے پھریے. بھئی اتنی تفتیش ہم کیوں کریں بلا وجہ؟ آپ بہت ساری باتیں لوگ کرتے. سیانے بندے کون ہوتے ہیں؟ سنتے ہیں اچھا یار کر لے کوئی بات. طفیل بن عمر کہتے ہیں میں نے خوب باتیں کی، کریم سنتے رہے. پھر جب میں نے ساری کر لیں تو حضور بولے، لبہائے مبارکہ کھولے. حضور بولتے اس طرح تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر کوئی حضور کے جملے یا لفظ گننا چاہتا تو گن بھی سکتا تھا. ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تو ایسے جیسے موتیوں کی لڑی بن رہی ہے. محبوب کا انداز تکلم یہ دیکھیے. فاضل بریلوی کہتے ہیں ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. اور جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، یہ دانتوں کا گچھا ہے حضور کے دانت مبارک، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. حضور بولے، فرمایا آپ نے بات کر لی؟ میں نے کہا کر لی. فرمایا میں بھی کچھ کروں؟ کہا کیجئے. تو فرماتے ہیں بس حضور نے سورہ فاتحہ ہی پڑھی.
اور میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ کس کا کلام ہے؟ فرمایا اس رب کا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ تو میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ نبی کریم کا ذکر تو غیر، یہ ایک ہندو کا شعر ہے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ یہ ہندو کا شعر ہے، ایک سکھ ہے، بہت تعریف لکھی اس نے نبی پاک علیہ السلام، بہت۔ تو آپ کو پتہ ہے نا بعض مسلمان بھی بعض ایسی باتیں کرتے ہیں جو بعض اوقات حکمت سے خالی ہوتی ہیں۔ کہنے لگا تو تعریفیں کرتا ہے حضور کی تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا توفیق آئے گی پڑھیں گے۔ کہا پھر تو تعریفیں کرتا جاتا ہے اور کلمہ پڑھتا نہیں؟ تو اس نے شاعر لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو کسی وقت بھی شعر آ جاتا ہے۔ جب کہا تو تعریفیں کرتا ہے حضور کی کلمہ نہیں پڑھتا، تو اس نے کہا اس پر بھی شعر سن لو۔ کہنے لگا عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ وہ تو عالمین کے رسول ہیں، انہیں کہا تو اڑی جارے داری ہے کہ تم تعریف نہیں کرنے دو گے، ہم کریں گے نا تعریف، ہمیں پیار ہے نا مدینے والے محبوب سے۔ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، میرا دل کرتا ہے میں مدینے والے کی نعت کہوں۔ وہ کہنے لگا میں تڑپتا ہوں رات کو، جی چاہتا ہے ان کی تعریف کروں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ میرے عزیز حضور کی تعریف کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں۔ مجھے معاف کیجئے گا، ہمیں بڑی باتیں آتی ہیں، ہم باتوں میں کسی کو جیتنے نہیں دیتے، ہمیں بڑے جملے آتے ہیں، بڑی مثالیں آتی ہیں، بڑی کہاوتیں یاد کر رکھی، بڑا کچھ ہمیں پتہ ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی تعریف میں دو باتیں کرنی پڑ جائیں، سیرت کے دو پہلو بات کرنے پڑ جائیں تو فٹافٹ بولتے ہیں جی میں تو ایڈا پڑھے ہی نہیں، باقی آپ کو سارا ہی پتہ ہے، باقی سب علم ہے، اور کریم کی بات کرنے کی بات آئی تو کہتا ہے میں پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ او خدا کے بندے، ہماری تو مائیں بیٹے کو جب بات سناتی تھیں اور جب تذکرہ سناتی تھیں تو اس وقت ہی حسن محمد کی بولی بولتی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو نبی پاک کا ذکر، یعنی آپ یہ تذکرہ چھیڑیں، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے گا، میں کچھ عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک مضمون ہے حضور معاف کر دیا کرتے، آپ یہ مضمون کسی سے نہ بیان کریں، اپنے آپ سے بیان کریں کہ حضور نے کس کس کو معاف کیا ہے۔ یہ آپ خود سے دو چار باتیں اپنے آپ سے کریں، آپ کا اپنے بہت سارے دشمنوں کو معاف کرنے کو دل کرے گا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے حضور کی سخاوت کی تعریف کریں کہ حضور عطا کرتے تھے، بانٹتے تھے، دیتے تھے، اتنا دیتے تھے کہ لوگ کہا کرتے تھے غربت کا ڈار ہی نکل گیا۔ آپ یہ تعریف تھوڑی دیر کے لیے کر کے یا سن کے دیکھیں، غریبی میں بھی سخاوت کرنے کو دل کرے گا، غربت میں بھی بانٹنے کو دل کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ دنیا کے معاملات کو چلایا ہے۔ آپ اس حکیمی کو، اس دانائی کو، اس تدبر کو، اس کو بیان کریں، اپنے گھر میں ذکر کریں حضور کی حکمت کا۔ آپ یقین کریں آپ کے بچے جلد بازی چھوڑ دیں گے۔ آپ کی اپنی طبیعت میں جو جلد بازی پیدا ہوتی ہے نا، بعض اوقات کے کام ختم کیوں نہیں ہو رہا، یہ فٹافٹ ہونا چاہیے، لیٹ کیوں ہو گیا۔ چلو تواڈی نہیں گل کردا، میں ایک شادی تے چلا گیا تو وہ گھر میرا سارا جانن والا سی، تو بزرگ ان کے بڑے جلال میں تھے، فلانا کام کیوں نہیں ہویا، فلانی شے کیوں نہیں ہوئی، تو مینوں کہنے لگے تسی کدی ابا جی نو لے کے سائڈ تے بہ جوڑو تو انشاءاللہ کام سارے ہو جان گے۔ اس لیے کہ وہ بھئی ہر چیز اپنی ترتیب سے آنی ہے۔ بزرگ جذبات میں بردباری پیدا ہوتی ہے جب انسان نبی پاک علیہ السلام کی حلیمی کو دیکھتا ہے، ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، قرار۔ یار یہ ذرا دیکھو نا، 10 دن حضور رہے ہیں طائف میں، ان لوگوں نے پتھر مارے،
کھانا تک نہیں پوچھا، عرب کی جو روایتی مہمان نوازی تھی وہ بھی نہیں کی. تو سعد غلام نے کہا حضور دعا کریں یہ سارے تباہ ہو جائیں. تو ذرا حلیمی دیکھیں حضور کی. نبی کریم دعا کرنے لگے. جس طرح بندہ کہتا نہیں کہ یہ بچہ نہ سمجھ ہے، اسے پتہ نہیں، سیاںا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ حضور کی حلیمی ہے نا. کریم فرمانے لگے یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، ابھی سیانے نہیں، انہیں سمجھ نہیں. یا رسول اللہ 10 دن قیام کیا ہے. غلام عرض کرتا ہے 10 دن قیام کیا ہے اور آپ پھر بھی یہ دعا کر رہے ہیں. تو حضور فرمانے لگے یہ وقار ہونا چاہیے، یہ ٹھہراؤ ہونا چاہیے. یعنی پتھر مارنے والے کے لیے سخت رد عمل آتا ہے نا، شدت مزاج میں پیدا ہوتی ہے نا. انسان اس کے بارے میں سخت بات سوچتا کرتا ہے کہ میں دیکھ لوں گا پھر تمہیں پتہ چلے گا میں کون ہوں. لیکن جب غلام نے کہا حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو فرمایا نہیں بھئی تباہی کی دعا نہیں کرنی. یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا یہ نہیں نہ مانتے تو ہمیں امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی. یہ بردباری پیدا ہوگی اگر آپ ذکر رسالت مآب کریں گے. یہ جو ہمارے مزاجوں میں تلخی آئی ہے نا، بے چینی آئی ہے، بے قراری آئی ہے، الجھاؤ آیا ہے، ذہنی تناؤ آیا ہے، ہر ایک کے بارے میں بدگمانی آئی ہے. مجھے ایک دوست نے آ کے کہا کچھ لوگ پیروں مولویوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں، اللہ ماشاءاللہ بڑا سخت رویہ ہے. میں ہنس پڑا. میں کیا صرف پیراں دے بارے مولویاں دے بارے آندے نے، پولیس والے دے بارے کی آندے نے، تے وابڈا والے نو روز پھلاں دے ہار پہناندے نے. سب کے بارے میں ہمارا یہ حال ہے، کسی کو چھوڑا ہی نہیں، رویے میں سختی آ گئی، سب کے بارے میں یہی حال. تو جب آپ ذکر رسالت مآب کریں گے تو نرمی آئے، فضا میں اطمینان پیدا ہوگا. جب نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، اوصاف مبارکہ، فضائل، خصائل، شمائل یہ آپ بیان کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی سیرت کی تعمیر ہو رہی، آپ کی شخصیت کی تعمیر ہو رہی، آپ کے اندر نکھار آ رہا. آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی روح آہستہ آہستہ پرواز کر رہی ہے. لیکن وہ صرف اور صرف حضور کی سیرت سے ہوگا، اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے. خلاف پیمبر کسے راہ گزیر. حضور علیہ السلام کا رستہ چھوڑ کے دوسرا کوئی رستہ مل سکتا نہیں ہے. تو میرے عزیز ہر موقع پر حضور کا ذکر کریں. کرتے ہیں ہم حضور کا ذکر، پر کلاں والے دن، 10ویں والے دن ناراض ہو گئے ہو، مہندی والے دن کدا ذکر کر دے ہو، برات والے دن بڑے بڑے حاجی نمازی اللہ ماشاءاللہ، بڑے بڑے مذہبی اسٹیجوں پہ نظر آنے والے اللہ ماشاءاللہ. ہم تو آپ کو تب دیندار مانیں گے جب آپ کے گھر میں شادی ہوگی تو آپ دین پہ عمل کریں گے، ورنہ تو ادھار ٹوپی پکڑ کے کوئی بھی کسی جگہ پہنچ جاتا ہے. اس میں کیا ہے؟ پتہ تب چلے گا جب آپ حضور کا ذکر کریں گے شادی والے دن اور ولیمے والے دن اور مہندی والے دن. آپ کہیں گے یہاں کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو حضور کے ذکر سے ہٹ کے ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ محفل ہے تو پھر بھی وہاں آپ کا قبضہ ہے، اور کوئی شور شرابہ ڈھول ڈمکا ہے تو پھر بھی آپ ہی سب سے آگے. دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا. ایک ہی رستہ ٹھیک ہوتا ہے. دو کشتیوں کا مسافر کبھی کنارے پہنچتا کی کہی دا دو کرانا پرونا، اللہ ہی خیر کرے. تو بھائی یاد رکھو حضور کا ذکر پاک ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت. اور یہ بڑی شان والا بندہ ہے جو نبی پاک کا ذکر کرتا ہے. وہ بڑی عظمت والے لوگ ہیں جو حضور کے ذکر کا اہتمام کرتے. وہ بڑے باکمال لوگ ہیں جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے آتے ہیں. بہت ساری ایسی باتیں میں کرنا نہیں چاہتا، وہ بعض اوقات تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے بھی اور بلانے والوں کے لیے بھی. اب تو بڑی ساری سختیاں ہماری طبیعت سے ویسے نکل گئیں. دوستوں نے کہہ کہ ہمیں کہ یہ بھی رہنے دے، یہ بھی رہنے دے. کافی سارے سوال ہی شارٹ ہو گئے. ایک جگہ میں کسی محفل میں حاضر تھا، اب تو جاتے بھی نہیں زیادہ جگہ پہ، موقع نہیں بنتا. تو وہاں ایک نقیب محفل بار بار قوم کو پریشان کر رہے تھے. تسی سبحان اللہ نہیں کہیں دے، توڑا ذوق ہی نہیں، میں بڑی دیر دا لگا. اچھا وہ جس ویلے کوئی لاگے ناچ پڑے تے آپ کرمالا موبائل دے لگ جائے، بھئی تیرا ان ذوق کتھے گیا ہے؟ تو توڑا ذوق ہی نہیں. تو
बुजुर्ग लोग बैठे हैं बेचारे, और फिर मैं आया हूं बयान करके चला जाऊंगा, नात खां आया नात पढ़ के। अच्छा, उनका ज़ौक ही नहीं बेचारे जो शुरू से लेके आखिर तक बैठे। आपने 1 मिनट में इंसल्ट कर दी, समझा ही नहीं आपने, तो बार बार कहे जा रहा है। तो मैं उन्होंने आख्या, मैं क्या करमा लिया तू ते कुछ 4 पैसे लेने ने, ये मुफ्त आए नहीं सारे, तेरे नालों ज्यादा ज़ौक ही इन्हां दा। ये फ्री में आए हैं हुजूर के जिक्र की महफिल में, इसलिए इनकी शान ज्यादा है। तो थोड़ा सा चीजों को तब्दील होना चाहिए, हकीकत पसंद बने। ये क्या बात हुई कि अगर कोई आपके सामने कलाम नहीं करता, बात नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि आप जो चाहे मिजाज में आए आप बात करेंगे। हुजूर का जिक्र पाक बड़ा मोतबर करके और बड़ा प्यारा करके, और उसमें आप ज़ौक लें। मैंने जैसे अर्ज किया ना, नात में एक लज्जत है, नात में एक कैफ है। नात तो कभी कोई पढ़ते पढ़ते सो जाए तो पता नहीं कहां पहुंच जाए। नात अदब का वो आला मकाम है, लेकिन शर्त यह है कि पढ़ने वाला भी उसमें खो जाए और सुनने वाला भी उसका लुत्फ लेने लगे। फिर उसके अंदर कैफ पैदा हो जाता है, सुरूर पैदा हो जाता है। लेकिन अगर आप मेरी तरफ देखिएगा, अगर आप नात के मेयार को नहीं समझते, आप नात की ताजीम को नहीं समझते, हुजूर के जिक्र पाक की कैफियत को नहीं समझते, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप उस खास मंजिल तक कभी पहुंचे नहीं जो नात सुनने सुनाने की मंजिल है। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल बयान में लिखते हैं, फरमाते हैं जब जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा था तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी बहुत बड़ी मक्का मुकरमा में। आजकल तो खैर हमारे चैनल पे हर चीज़ ही ब्रेकिंग न्यूज़ होती है ना, खांसना भी ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो ब्रेकिंग न्यूज़ की कोई कदर ही नहीं रही। तो बहुत बड़ी खबर चल गई कि यार अबू बकर सिद्दीक मुसलमान हो गए, पता तो करो। इतना बड़ा ताजर और साहिब राय आदमी और बड़ा संजीदा फिक्र आदमी, बड़ा बुर्दबार हलीमुत्तबा नफीस इंसान, तो ये बड़ी अनोखी खबर थी। और फिर ताजर घाटे का सौदा भी नहीं करते, जनाब सिद्दीक मुसलमान हो गए, आजकल का मेयार नहीं। और फिर ये होता है कि जब बहुत ज्यादा तादाद हो जाए, वाराई तन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, जब फौजों की फौजें दीन में आने लगे तो फिर तो बात ही और है। लेकिन उस वक्त इतने बड़े आदमी का कलमा पढ़ना ये थोड़ा सा लोगों के लिए खबर थी। तो आपको पता है जिस फील्ड का आदमी होता है उसके दोस्त भी उसी मिजाज के होते हैं। जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े ताजर थे, तो उनके दोस्त भी ताजर थे। उनके दोस्तों के नाम बताऊं आपको, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, हजरत सईद बिन जैद रदी अल्लाह ताला, बड़े बड़े ताजर आपके दोस्त थे। वो सारे इकट्ठे होके ना तस्दीक करने गए कि पता करें जनाब सिद्दीक अकबर वाकई मुसलमान हो गए। वो जब आए ना तस्दीक करने, तो आके पूछा कि अबू बकर आप मुसलमान हो गए हैं सुना है। तो बड़ी सादी सी बात थी, या हाँ कर देते या ना कर देते। हजरत सिद्दीक अकबर मुस्कुराए और फरमाया इतनी जल्दी जवाब दे दूं? बैठो बताता हूं मुसलमान हुआ हूं कि नहीं हुआ, बैठो। जब वो बैठ गए तो हजरत सिद्दीक अकबर ने जिक्र छेड़ा। मैं क्या अर्ज करूं, जो बात मुझ पे ही तारी नहीं हो रही वो मुझसे सुनकर किसी पे क्या तारी होगी। हमारे हजरत फरमाया करते थे, ओ यार जो बात तुम्हें नफा नहीं दे रही वो बात तुमसे सुन के कोई कैसे नफा उठाएगा। जिस चीज का कैफ हम पे ही नहीं चढ़ रहा, वो तो कुछ जुमलों का हेर फेर तो हो सकता है, लेकिन बातनी कैफियत उससे नहीं बदला करती। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने उन ताजर दोस्तों को बिठा लिया और फिर इस ज़ौक़ से हुजूर का जिक्र किया। कभी हुजूर के मुकद्दस अखलाक की बात की, कभी माफ कर देने की बात की, कभी नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिशन की वुसअत की बात की, कभी हुजूर की तालीमात में जो सिला रहमी है, जो पड़ोसियों के हुकूक हैं, जो औलाद की तरबियत, जो इंसान की इस्लाह के पहलू हैं, उन सब पर गुफ्तगू की। इस ज़ौक़ से हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने बात की, इस ज़ौक़ से बात की कि वो जो सिर्फ पता करने आए थे ना कि मुसलमान हुए हैं कि नहीं हुए, वो कहने लगे हमें भी
تو میرے دوستوں امید کرتا ہوں آپ نے یہ بیان پورا سنا ہوگا۔ مفتی اجمل رضا قادری صاحب نے، اور جب یہ بیان کرتے ہیں نا تو ہر ایک جملہ دل پر نقش کر جاتا ہے۔ اتنے پیارے انداز میں یہ خطاب کرتے ہیں، اور اس ویڈیو میں جب بات آئی گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کی ہے۔ جب دل بے قرار ہوتا ہے تو قرار میں تبدیل ہو جاتا ہے جب حضور کی بات آتی ہے۔ تو میرے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو شیئر کرنا، لائک کرنا، کمنٹس کرنا، اور ہمارے چینل کو فالو اینڈ سبسکرائب ضرور کر لینا۔ ملتے ہیں ایسے ہی اور اچھے اور سچے پیغام کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔